بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاروت اور ماروت کی کہانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد بابل کے لوگوں میں جادو اور جادو کا رواج عام تھا۔ بابل 5000 سال پہلے کی تاریخی شہروں اور زمینوں میں سے ایک ہے، جس میں دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان ایک وسیع علاقہ شامل تھا۔ اس کی ایک عظیم تہذیب تھی اور یہ اتنی بڑی ہوئی کہ اسے بابل کہا گیا۔ اس ملک میں بڑے بڑے شہر اور اونچے قلعے اور بڑے بڑے محلات تھے، اور اب ان عظیم عمارتوں کے کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں، جنہیں قدیم یادگار تصور کیا جاتا ہے۔ بابل کے لوگوں میں جادو بہت عام تھا۔ وہ جادو اور خاص جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے تھے، مقدس پانی چھڑکتے تھے اور خاص ربن سیتے تھے، اور حیرت انگیز کام کرتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہل بابل کی جادوگری کی تمام تحریریں اور دستاویزات جمع کی اور انہیں ایک خاص جگہ پر رکھنے کا حکم دیا۔ یہ اس لیے رکھا گیا تاکہ وہاں جادو سے بچنے کے لیے مفید مواد موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جادو کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کام کیا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک گروہ نے وہ کاغذات نکالے اور جادو پھیلانا اور سکھانا شروع کر دیا، اور ایک بار پھر جادو کا بازار پھل پھول گیا۔ جادو اور اس کے نقصانات کو روکنے کے لیے سنجیدگی سے کام لینا ضروری تھا، اور اس سے بچنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ جادو کو باطل کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خود بھی جادو سیکھیں تاکہ وہ ان منتروں کو قطعی تکنیک سے باطل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں بابل کے لوگوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں جادو سکھائیں، تاکہ وہ جادوگروں کے جادو کو روک سکیں۔ اہل بابل میں ہاروت اور ماروت کی آمد صرف جادو کو بے اثر کرنے کے لیے جادو کو سکھانے کے لیے تھی، اس لیے انہوں نے خاص طور پر ہر اس شخص کے لیے یہ اعلان کیا جس نے جادو سیکھا تھا: ہم فتنے کی اجازت نہیں دیتے، لہٰذا کفر نہ کرو، ہم تمہارا امتحان ہے، کفر مت کرنا اور ان تعلیمات کا غلط استعمال نہ کریں۔ لیکن انہوں نے ہاروت اور ماروت کی تعلیمات کا اس حد تک غلط استعمال کیا کہ انہوں نے اپنے جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچایا، اور اسی طرح ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، اور خدا کی سخت سرزنش کا نشانہ بنے۔ لہٰذا ہاروت اور ماروت کا وجودی فلسفہ لوگوں کو جادو ٹونے کے طریقے سکھاتا تھا تاکہ جادو ٹونے کو بے اثر کیا جا سکے، اور وہ اس کام میں کامیاب رہے۔ حالانکہ اس تعمیری اور مثبت عمل کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے زیادتی بھی کی۔